وقت پاکستان ہمارے وجود میں آیا تھا اس وقت تحریک پاکستان کے قائدین نے نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام نے بھی اسی نعرے کی بنیاد پر تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، اور قائد اعظم نے ان کی محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان کے دونوں حصوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جھنڈا انہی کے ہاتھوں سے لہروایا۔ تو پاکستان بن جانے کے بعد علماء کرام ہی کی محنتوں سے مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کی گئی، اور اسی سے آئین سازی کی ابتدا ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے۔ علماء کرام نے اور تحریک پاکستان کے قائدین نے قرارداد مقاصد منظور کر کے پاکستان کو اس کی اصلی شناخت دی اور مستقبل کے لیے ایک واضح سمت متعین کی۔ جو پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کے شخصی قوانین تھے، نکاح، طلاق، عدت اور وراثت وغیرہ کے احکام و مسائل، جو برطانوی عہد حکمرانی میں بھی مسلمانوں میں رائج تھے، اور تمام مسلمانان اسلام کے ان قوانین پر آئینی طور پر عمل پیرا تھے۔ یہ قوانین اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے ملک میں وہی قوانین جو برطانوی عہد حکمرانی میں مسلمانوں میں رائج تھے وہ اس مسلم ملک پر بھی مسلط کر دیے گئے۔ تو اس وقت علماء کرام نے قرآن و سنت کے دلائل دیے، اور ان قوانین میں سے جو قوانین اسلام کے مطابق نہیں تھے ان کی تنسیخ اور ترمیم کا مطالبہ کیا، اور تمام اراکین اسمبلی نے بھی اس کی معقولیت کو تسلیم کیا۔ تو اراکین اسمبلی نے 17 ترامیم منظور کی تھی، اور ان پر غور کرنے کے لیے ایک سب کمیٹی مقرر ہوئی، لیکن اس وقت صدر مملکت نے اپنے اختیارات کے زور پر اسمبلی کے فیصلے کو ہی مسترد کر دیا، اور وہی قوانین پھر جو پہلے سے رائج تھے برطانوی حکومت کے دور میں وہی پھر مسلمانوں پر مسلط رہے، اور آج تک وہی مسلط ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، سنت رسول کے خلاف ہیں، اجماع امت اور عقل و دیانت سب کے خلاف ہیں۔ تو 1973 میں جو آئین بنایا گیا اس میں بطور خاص قرآن اور سنت متعلق اسلامی شقیں آئین میں رکھی گئی، اور وہ یہ تھیں کہ موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے طے شدہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالا جائے گا، اور ان اصولوں سے ٹکرانے والا کوئی قانون منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی قرآن و سنت سے ٹکرانے والا کوئی قانون منظور نہیں کیا جائے گا۔ اور اس آرٹیکل کا کوئی حصہ غیر مسلم شہریوں کے پرسنل لا کو متاثر نہیں کرے گا، یعنی مسلمانوں کے لیے تو قرآن و سنت کے مطابق اسلامی اصول ہوں گے، لیکن جو غیر مسلم شہری ہوں گے ان پر جو ہے اس کا پرسنل لا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کی شہری حیثیت میں کوئی تبدیلی لائی جائے گی۔ تو اب یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ادارہ ہو جو کہ اس کے کام کو کرے، تو اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل دی گئی، اور اس کے لیے جو ہے وہ قوانین وضع کیے گئے کہ کون لوگ ہوں گے، کتنے جو ہے وہ اس کے ارکان ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے فرائض میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو ایسی سفارشات پیش کرے گی اسلامی نظریاتی کونسل کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ایک عام مسلمان اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکے، اور طلب کیے جانے پر صدر، گورنر، پارلیمنٹ کی ایک ایوان اور صوبائی اسمبلی کو مشورے فراہم کرے گی، اور انہیں کسی مخصوص بل کے بارے میں مطلع کرے گی کہ وہ بل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایسی سفارشات پیش کرے گی جن پر عمل کر کے موجودہ قوانین کو بتدریج اسلامی انداز میں ڈالا جا سکے گا۔ کونسل یہ بھی بتائے گی کہ قوانین کو اسلامی طرز پر ڈالنے کے لیے انہیں کتنے مرحلوں میں منقسم کرنا ہوگا۔ تو قرارداد مقاصد، اسلامی شقیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اغراض و مقاصد واضح تھے کہ جن کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک کے اندر جو قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈالا جائے۔ تو ایک وقت نے کونسل کے اراکین نے مشاورت اور بحث و تمخیص کے بعد یہ سفارشات مرتب کی کہ یہ جو قانون میں ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی کی عمر کی حد ہونی چاہیے، تو اسلام کے مطابق تو یہ ہے کہ کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، البتہ رخصتی کے وقت اس کا بالغ ہونا شرط ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلام میں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دوسری شادی بغیر اجازت کے کرنا بھی اسلام کے مطابق ہے۔ لیکن یہ جو سفارشات تھیں یہ پھر کچھ لوگوں کے جو ہے بیان بازی کی وجہ سے اور قراردادوں کی وجہ سے یہ جو ہے اور احتجاج کرنے کی وجہ سے آج بھی یہ سفارشات ہی ہیں، قانون وہی ہے جو برطانوی حکومت میں ہمارے اوپر مسلط تھا۔ ملک کا نام تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس کے آئین میں یہ بات طے ہے کہ ملک کے صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہونا شرط ہے، اور اس کے آئین میں یہ بھی ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ سپریم لا ہے، اور آئین میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، لیکن سود ابھی تک قانوناً جائز ہے۔ اور اسی طرح عائلی قوانین جیسے ہم نے نکاح کے متعلق 2 قوانین کی مثالیں بتائی ہیں وہ سراسر اسلام کے متصادم بنائے گئے، اور شراب خانوں اور قہوہ خانوں کے لائسنس اور پرمٹ جو ہے وہ ابھی تک جاری کیے جاتے ہیں، اور کالجوں اور یونیورسٹی میں مخلوط نظام تعلیم ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل جو 1973 میں متفقہ آئین کے تناظر میں بنائی گئی تھی، 40 سالوں سے اس کی سفارشات کو طاق نسیاں کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ اسلام کا نام آتے ہی ہماری بیوروکریسی اور اقتدار پر براجمان افراد کے تیور بدل جاتے ہیں، اور مدارس اور علماء کرام کا ناطقہ بند کرنے کے لیے انہیں نئے سے نئے قوانین بنانے کی فکر پڑ جاتی ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اساسی مقصد کو سامنے رکھ کر اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کیا جائے، اور اس کے لیے ابتدا ان قوانین کے نفاذ سے کی جائے جو آئین پاکستان میں درج کیے گئے ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سفارشات پارلیمنٹ میں بھیجی ہیں ان پر قانون سازی کی جائے، اور تمام مسالک کے علماء کرام نے جو متفقہ 22 نکات حکومت کے حوالے کیے ہیں ان کی روشنی میں مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے۔ اس سے نظریہ پاکستان کا تحفظ بھی ہوگا اور مملکت خداداد پاکستان کو اسلامی برادری میں اہم مقام بھی ملے گا۔